السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جنت ماں کے قدموں تلے قرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ مکرم و محترم مقام عطا کیا اور ایک بیٹی کو احترام و عزت کا مقام عطا کیا۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عورت کے تمام روپ اور کردار کو اپنی زبان مبارکہ سے یوں بیان فرمایا کہ جس دور میں عورت ہو، جس مقام پر ہو اور اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہے تو وہ ان کرداروں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو پہچان سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جہانوں کی عورتوں میں بہترین عورتیں چار ہیں: حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام ام المؤمنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عورتوں کی طرف اشارہ فرما کر حقیقت میں چار بہترین کرداروں کی نشاندہی فرما دی، اور وہ کردار جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے اور اس مقام سے سرفراز فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ وہ کردار کیا ہے؟ ایک ماں کا کردار، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، ایک عظیم بیوی کا کردار، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ایک عظیم بیٹی کا کردار، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ایک عظیم عورت کا کردار، حضرت آسیہ علیہ السلام۔ اسلام نے عورت کو ماں ہونے کی صورت میں ایک خاص درجے کے اکرام و احترام سے نوازا ہے اور اس کا خصوصی خیال رکھنے اور خدمت حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد الہی ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ بنی اسرائیل 23 بلکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو والد سے بھی زیادہ اہمیت دی۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ نیکی حسن سلوک کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس کے بعد؟ تو فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے عرض کیا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اور اس نے کہا اسی کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کرامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔